انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان اور پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کے حوالے سے طبی معلومات اور تحقیق کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. کافی حد تک مضامین آپ کے سماعت کی نظر ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ عورت کے جسم کے بارے میں جاننا اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. کئی لحاظ سے ایک عورت کا جسم ایک مرد سے مختلف ہے. مثلا عورت اور مرد کے دونوں کے جسم میں دل، گردے، پھیپھڑے اور دوسرے کئی اعضاء ہوتے ہیں جو دونوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے بعد جسمانی اعضاء بالکل مختلف ہوتے ہیں اور وہ جنسی یا تولدی اعضاء یہ جسم کے وہ حصے ہیں جو کسی مرد یا عورت کو بچہ پیدا کرنے کے قابل بناتے ہیں. عورتوں کی صحت کے کئی مسائل کی وجہ سے ان کے تولدی اعضاء متاثر ہوتے ہیں. اپنے جسم کے جنسی اعضاء کے بارے میں بات کرنا اکثر مشکل محسوس ہوتا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ آپ بہت شرمیلی اور یہ نہ جانتی ہوں کہ جسم کے مختلف حصوں کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے. کئی علاقوں میں جسم کے تولدی اعضاء کو نجی، خفیہ اور قابل شرم پرائیویٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جان کر ہم اپنے جسم کو بہتر دیکھ بھال کر سکتے ہیں کہ ہمارا جسم کام کس طرح کرتا ہے. ہمارے جسمانی اعضاء کے کیا مسائل اور اس کے اسباب کو پہچان سکتے ہیں اور بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم جتنا زیادہ جان لیں گے اتنا ہی ہم میں اپنے بارے میں فیصلے کرنے کی اہلیت پیدا ہوگی اور دوسروں کی جانب سے ہمیں ملنے والے مشورے مفید ہیں یا مضر. اس حوالے سے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے بہت ہی ڈیٹیل انداز میں سارے جسم کے اعضاء کے بارے میں مضامین تقریباً 60 مضامین جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ICSP 94 کے چینل پہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی آسان زبان میں بیان کیے ہیں اور ان کی تفصیل بھی بہت اچھی اور تصاویر بھی دی گئی ہیں جن کو آپ سن کر بہت اچھی طرح اپنے جسم کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں. ہر اعضاء اپنی کہانی خود سناتا ہے. مثال کے دل ہے، دل اپنی کہانی خود سنا رہا ہے، اپنے مسائل، اپنے جو بھی یعنی کہ حالات، اپنے سب چیزیں جو بھی اس پہ گزرتی ہیں وہ اپنی بتاتا ہے. اس طرح معدہ، آنتیں، لبلبہ، لیور اور تولدی اعضاء میں یوٹرس اور اووریز، اسی طرح مرد کے تولدی اعضاء میں ٹیسٹیکلز، یورینری بلیڈر. یہ سب اعضاء کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو ہم نے ICSP 94 کے چینل سے کی ہے، جن کو آپ سن کر بہت ہی اچھی طریقے سے اپنے جسم کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو یعنی کہ سنیے اور اس سے معلومات حاصل کیجیے. اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بچے کی پیدائش کے حوالے سے لڑکا ہوگا یا لڑکی. مرد کے نطفوں میں آدھے نر ہوتے ہیں، آدھے مادہ. عورت کے بیضے صرف کوئی ایک نطفہ ملتا ہے. اگر یہ نطفہ نر ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، اگر یہ نطفہ مادہ ہے تو لڑکی پیدا ہوگی. چونکہ زیادہ تر علاقوں میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی زیادہ قدر کی جاتی ہے، اس لیے کچھ گھرانوں میں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. یہ نامناسب ہے کیونکہ لڑکیوں کی بھی اتنی قدر کی جانی چاہیے جتنی کہ لڑکوں کی جاتی ہے. یہ اس لیے بھی صحیح نہیں کہ بعض علاقوں میں عورت کو اس وجہ سے ملامت کی جاتی ہے اور طعنے دیے جاتے ہیں کہ وہ لڑکا پیدا نہیں کر سکی، لیکن یہ تو دراصل مرد کا نطفہ ہوتا ہے جو کسی ہونے والے بچے کو لڑکا یا لڑکی بناتا ہے. عورت کی زندگی کا چکر. عورت کی زندگی میں اس کے جسم کی تبدیلیاں، اہم تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی بلوغت کے وقت
حمل کے دوران، بچے کو دودھ پلانے کے دوران، اور اس وقت جب بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتی، یعنی کہ مینوپاز یا سنیاس۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عرصے میں جب وہ بچے پیدا کر سکتی ہیں، ان کے جسم میں ہر ماہ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ تبدیلیاں نارمل اور یہ یعنی کہ فزیولوجیکل تبدیلیاں ہیں، یہ کوئی ایسی بیماری کے حوالے سے کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ سب ہم جو ہے جسم کے اعضاء کی کہانیوں کے اندر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، وہ اگر آپ سنیں گے تو اس سے آپ کو بہتر اور بہت اچھی نالج اور بہت اچھی تعلیم اور بہت اچھی یعنی معلومات حاصل ہوں گی۔ کچھ ہارمون کے بارے میں، ہارمون کے حوالے سے بھی پیٹیوٹری گلینڈ کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان سے بہت اچھی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں کہ کون کون سے ہارمون کس لیول پہ اثر کرتے ہیں۔ یہ ہارمونوں کی تفصیل اووریز اور ٹیسٹیکل میں بھی بیان کی جا چکی ہے۔ ہارمون ایک ایسے کیمیائی مادے ہیں جنہیں جسم تیار کرتا ہے۔ یہ مادے اس بات کو کنٹرول کرتے ہیں کہ جسم کو کب اور کس انداز میں بڑھنا چاہیے۔ ایک لڑکی کی ماہواری پہلی بار شروع ہونے سے تھوڑے دنوں پہلے اس کا جسم دو اہم زنانہ ہارمون ایسٹروجن اور پروجسٹون زیادہ مقدار میں تیار کرنے لگتا ہے۔ یہ ہارمون لڑکی کے جسم میں وہ تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں جن کو بلوغت کہا جاتا ہے۔ اس مدت کے دوران جب عورت بچے پیدا کرنے کے لائق ہوتی ہے، ہارمون عورت کے جسم کو ہر ماہ امکانی حمل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہی ہارمون عورت کی بیضہ دانیوں یعنی کہ اووریز کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ انہیں بیضہ یعنی کہ اووم کب جاری کرنا چاہیے۔ ہر ماہ ایک بیضہ یعنی کہ ہر ماہ ایک اووم تیار ہو کر یوٹرس میں آتا ہے۔ اس طرح ہارمون اس بات کو تعین کرتے ہیں کہ کوئی عورت کب حاملہ ہو سکتی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کئی طریقوں میں سے ایک میں عورت کے جسم میں ہارمونز کو کنٹرول کر کے حمل کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ حمل اور دودھ پلانے کے عمل میں بھی ہارمون جسم میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ مثلاً ہارمونز کی وجہ سے ایک حاملہ عورت کو حمل کی مدت میں ماہواری نہیں آتی، اور بچے کی پیدائش کے بعد ہارمون ہی چھاتیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ انہیں دودھ تیار کرنا ہے۔ جب عورت کی تولیدی مدت ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے جسم ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی تیاری آہستہ آہستہ بند کر دیتا ہے۔ اس کی بیضہ دانیاں یعنی کہ اووریز بیضے یعنی کہ اووم جاری کرنا روک دیتی ہیں۔ اس کا جسم حمل کے لیے ہر ماہ تیار ہونا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی ماہواری ہمیشہ کے لیے رک جاتی ہے۔ عورت کی عمر کا یہ دور سنیاس یا مینوپاز کہلاتا ہے۔ عورت کے جسم میں تیار ہونے والے ہارمون کی قسم اور مقدار بھی عورت کے موڈ، مزاج، جنسی احساسات، وزن، جسم کی درجہ حرارت، بھوک اور ہڈیوں کی مضبوطی کو متاثر کرتی ہے۔